آپا صفیہ مجھ سے 8 سال بڑی تھیں۔ وہ ہماری پہلی امی کی اولاد تھیں۔ جب پہلی بیوی وفات پا گئی، والد صاحب نے ننھی منی صفیہ کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی، کیونکہ ماں کی فوتگی کے وقت یہ بد نصیب بچی 2 برس کی اور ابھی پالنے میں سوتی تھی۔ بیٹی کو پالنے کو خود ابا اپنے ہاتھوں سے جھلاتے اور صفیہ کو سلاتے تھے۔ اس وقت انا بھی حیات تھیں جو بچی کو سنبھالتی تھیں، تاہم ان کی عمر 70 برس تھی۔ وہ 2 برس ہی جی سکیں۔ اس کے بعد صفیہ کو پالنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ رہا۔ رشتہ داروں کے سمجھانے پر والد صاحب نے بالآخر دوسری شادی کا قصد کیا اور میری والدہ سے نکاح کیا، جو عمر میں ان سے 10 برس چھوٹی تھی۔ شادی کے وقت 15 برس کی تھی۔ 3 سال بعد میں نے جنم لیا۔ تب امی مجھے بھی سنبھالنے سے قاصر تھیں۔ وہ آپی صفیہ کو کیا سنبھالتی؟ بہرحال آپی تب 8 برس کی ہو چکی تھی۔ انہوں نے ہی مجھے بازوؤں میں اٹھا لیا اور وہی اب میرے تمام کام کرتی تھی۔ یوں کہنا چاہیے کہ جس بچی کی پرورش کی خاطر ابو نے دوسری شادی کی تھی، کم سنی میں وہی میری دیکھ بھال اور پرورش پر مامور ہو گئیں۔ آپی نے جب مجھے بہت زیادہ پیار دیا تو میری ماں کو بھی وہ پیاری لگنے لگیں۔ وہ سوتیلی بیٹی کو جان سے بڑھ کر چاہنے لگیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور میں دن رات آپی کے پاس رہتی۔ وہی مجھے نہلاتی، دھلاتی، کپڑے پہناتی اور اپنے پاس سلاتی۔ امی کو آرام ملتا تھا۔ میرے بعد 2 بھائی اور ہو گئے، ان کی بھی دیکھ بھال آپی نے کی تو وہ امی ابو کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھیں۔ میٹرک پاس کر لیا تب ان کے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ لڑکا میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، لیکن اس کے بیمار دادا پوتے کا سیرا دیکھنے پر بضد تھے۔ تبھی ان لوگوں کو جلد بیٹے کی شادی کرنا تھی۔ آپی چونکہ بہت خوبصورت تھی، لڑکے والوں کو پہلی نظر میں پسند آ گئی۔ والد نے سوچا کہ لڑکا ڈاکٹر بن رہا ہے، ہماری بیٹی کا مستقبل روشن ہوگا، خوشحال گھرانہ ہے، انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ یوں میری پیاری بہن بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئیں۔ آپی تو ہمارے گھر کا چاند تھیں۔ ان سے گھر میں اجالا تھا، رونق تھی، محبت کی کوسوں قزح بکھری رہتی تھی۔ وہ کیا گئیں کہ در و دیوار گنگ اور گھر سونا سونا ہو گیا۔ ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہم بہن بھائی ہی نہیں، ابو امی بھی ان کو یاد کر کے چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے۔ لوگ بیٹیوں کو نہ جانے کیوں زحمت اور بوجھ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے تو ان کا وجود باعث برکت اور خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ مجھے تو ان کا دلہن بن کر چلے جانا ایک خواب سا لگتا تھا۔ ہر لڑکی کی اپنی الگ قسمت ہوتی ہے۔ کہنے کو آپی امیر گھر بیائی گئی تھیں اور ان کے شوہر مستقبل کے مسیحا تھے، مگر وہاں ان کے ساتھ عجب مسئلہ درپیش ہوا کہ آپی کی ساس نے پہلے ہی دن حکم صادر کر دیا کہ جب تک محمود تعلیم ختم نہیں کر لیتا، دولہا اور دلہن کا کمرہ علیحدہ ہوگا، یعنی کہ آپی اپنے دولہا کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھیں۔ انہیں یہ کہہ کر اپنے جیون ساتھی کے کمرے میں ہی جانے نہ دیا جاتا تھا کہ میڈیکل کی پڑھائی ہے، دلہن کے چونچلوں میں لگا رہا تو اس کا ذہن بھٹک جائے گا، وہ ڈاکٹر کی تعلیم مکمل نہ کر سکے گا۔ اس طرح ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے شریکی زندگی سے دور رکھی جاتی تھیں، ان سے گھل مل کر باتیں نہ کر سکتی تھیں۔ وہ اداس رہنے لگی تھیں، دونوں سیر و تفریح کو ساتھ نہ جا پاتے تھے۔ محمود بھائی کو کھانا وغیرہ دینے بھی ان کی والدہ یا بہن جاتی تھیں، ان کے سارے کام ان کی ماں ہی کرتی تھی۔ الٹا ساس ان سے گھر کا کام لیتی اور سلواتیں سناتی تھیں۔ دل جوئی تو دور کی بات تھی، اس سلوک پر میری بہن کو چپ لگ گئی۔ رفتہ رفتہ ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ شروع میں تو محمود بھائی کو بھی اپنی دلہن کی حالت پر دکھ ہوتا تھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہتے تھے، کیونکہ اپنی پڑھائی کا تمام خرچہ ان کے بڑے بھائی اٹھا رہے تھے۔ جب آپی 2-4 روز کو میکے آتی تو محمود بھائی کو موقع مل جاتا، تب وہ کالج سے سیدھے ہمارے گھر آ جاتے اور گھر والوں سے چھپ کر اپنی دلہن کے ساتھ رہ لیتے۔ ان 2-4 دنوں میں وہ اپنی دلہن کی دلجوئی کر لیتے تھے، ورنہ پھر وہی سسرال کا گھر اور وہی ساس کا دباؤ، جس میں جلانے کو ہماری آپی کو ایندھن بنایا گیا تھا۔
بس اسی کھینچا تانی میں ہماری آپی کی زندگی کے دن گزرنے لگے۔ پہلے پہل تو محمود بھائی چوری چھپے اپنی دلہن کی طرف بہت لپکے، پھر ہمت ہار دی۔ گھر سے باہر کالج میں پڑھائی اور گھر کے اندر ان پر عائد پابندیوں نے انہیں اپنی بیوی سے مستقل دور اور بیگانہ کر دیا۔ جب محمود بھائی میڈیکل کے دوسرے سال میں تھے تب ان کی شادی آپی سے ہوئی۔ 6 سال میں ان کے 3 بچے ہو گئے اور وہ پاس آؤٹ بھی ہو گئے تھے، لیکن مزید 4 سال کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو بیرونی ملک بھیجنے کی باتیں گھر میں ہونے لگی تھیں۔ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کی تعیناتی لاہور کے ایک ہسپتال میں ہو گئی۔ وہاں ایک خوبصورت نرس جس کا نام ماریا تھا ان سے گل مل گئی۔ پھر اس منحوس لڑکی کی وجہ سے میری خوشیوں کی منتظر آپی کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ محمود بھائی رفتہ رفتہ ماریا سے قریب تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ بات خفیہ شادی تک جا پہنچی۔ اس معاملے کی کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ محمود بھائی کو ان کے بڑے بھائی نے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا، جہاں وہ پڑھنے گئے۔ اسی ہسپتال میں کچھ نرسوں کی ضرورت کا کوٹا نکلا، انہوں نے ماریا کو مطلع کیا، فارم وغیرہ بھجوا دیے، ہر طرح مدد کر کے اس کو بلوا لیا۔ 1 سال بعد وہ گھر والوں سے ملنے آئے اور واپسی پر جب جا رہے تھے تو آپی اور بچوں کو ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا کہ بچے اداس ہو جائیں گے، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی سی آف کرنے سے منع کیا۔ گھر پر خدا حافظ کہہ کر اکیلے ایئرپورٹ چلے گئے۔ ابو کو خبر ہوئی تو وہ اپنے گھر سے ان کو سی آف کرنے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اکیلے نہیں تھے بلکہ نرس ماریا کے ہمراہ جا رہے تھے، جو ان کی بیوی کے طور پر ساتھ جا رہی تھی۔ والد نے دور سے ہی دیکھا اور بغیر بات کیے اظہر دلی سے گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر امی کو بتایا، وہ بھی رنجیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے آپی کی ساس کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تو پتہ چلا کہ اس راز سے صرف محمود بھائی کی والدہ آگاہ تھیں کہ محمود نے ماریا سے پاکستان میں ہی سال پہلے شادی کر لی تھی۔ امی ابو نے باہم مشورہ کیا کہ صفیہ بیٹی کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بیٹی کو بتا دینا چاہیے، اسے اندھیرے میں رکھنا درست نہیں ہے۔ والدین نے آپی صفیہ سے کہا کہ اب سسرال کا گھر چھوڑ دو، انتظار کے اذیت بھرے جال سے نکلو اور میکے لوٹ آؤ، لیکن آپی نے انکار کر دیا کہ میرے 3 بچے ہیں، ان کو ددیال میں پلنے دیں، انہیں لے کر نہیں آ سکتی، وہیں رہوں گی۔ مجھ سے نہ سہی، محمود کبھی تو اپنے بچوں سے ملنے آئیں گے۔ یوں ہی سال پر سال گزرتے گئے۔ آپا کے دونوں لڑکے میٹرک پاس کر گئے تو محمود بھائی نے اعلیٰ تعلیم کے بہانے سے ان کو اپنے پاس بلوا لیا۔ آپی نے دل پر پتھر رکھ کر دونوں لختے جگر خود سے ہزاروں میل دور باپ کے پاس بھجوا دیے۔ 10 سال بعد ایک روز محمود بھائی اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں شرکت کرنے اچانک پاکستان آ گئے۔ دوسری بیوی یعنی ماریا ساتھ تھی اور ان کے ماریا سے 2 لڑکے بھی ہمراہ آئے تھے، لیکن میرے بھانجے ساتھ نہ تھے۔ کہا کہ ان کے امتحانات تھے لہٰذا وہ نہیں آ سکے۔ آپی جن کی آنکھیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کے دید کو ترس رہی تھیں، ساون بھادو کی مانند برس پڑی۔ پہلی بار سوتن کا سامنا ہوا تو آپی کا چہرہ نک سک سے درست ہونے باوجود ایسا بجھا ہوا تھا جیسے جلتے اوپلے کے اوپر راکھ۔ بڑے حوصلے سے میاں کی بیوی سے ملی، مگر وہ محترمہ تو ایسی ہوائی مخلوق کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ برسوں بعد شوہر کا منہ دیکھا تو وہ بھی بیگانہ سا لگا۔ ان کے لیے کچن میں کھانا بناتی جاتی تھی اور آنسو بھی پونچھتی جاتی تھی۔ 2 گھڑی تنہائی میں تو کیا، سب کے سامنے بھی ان کی آپی کے ساتھ دکھ سکھ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ماریا نے بھی شوہر اور سوتن پر ایسی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی کہ کیا مجال، جو لمحہ بھر کو وہ آ کر آپی کے پاس بیٹھ جاتے اور پوچھ لیتے۔ آپی کی بیٹی وانیا کافی سمجھدار ہو چکی تھی، وہ اکثر ہمارے گھر رہنے آ جاتی تھی۔ اپنی پھپھو کی شادی میں جو ستیلی ماں کو دیکھا تو ماریا سے ہی نہیں باپ سے بھی اس کو نفرت محسوس ہوئی۔
جس شخص کا برسوں انتظار کیا وہ بیٹی سے ملا بھی تو اوپرے دل سے۔ وانیہ بہت دکھی ہو گئی، بلکہ وہ بہت سمجھدار تھی۔ ماں کی رنجیدگی کو محسوس کر کے اس نے اپنا دکھ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے ماں کو تنہائیوں کی آگ میں برسوں سلگتے دیکھا تھا، اور ماریا کو بھی دیکھ لیا کہ اس عورت کی چالاکی، تراری اور تیزی اس کے انگ انگ سے پھوٹی پڑتی تھی۔ بارات والے دن ماریا نے بہت خوب سارے زیورات پہنے، اور جب رات کو خاک گاہ میں سونے کو جانے لگی تو آپی کے پاس آئیں اور کہنے لگی، آپ اس گھر کی محافظ ہیں تو یہ میرے زیور رکھ لیں، صبح لے لوں گی۔ آپی نے زیورات لے کر اپنی سیف میں رکھ دیے اور چابیاں اپنے سرہانے نیچے رکھ کر سو گئیں۔ وہ شادی کے کاموں سے تھکی ہوئی تھیں، جانے کب گہری نیند میں چلی گئیں۔ ماریا بھی اسی طاق میں تھی، خدا معلوم کب وہ کمرے میں آئی اور آپی کے سرہانے سے چابیاں نکال لیں اور سیف میں سے زیور اٹھا کر لے گئیں۔ جب محمود بھائی واپسی کی تیاری کرنے لگے، ماریا نے آپی سے اپنے زیورات طلب کیے۔ وہ باغی ہوئی گئیں، سیف کھولا تو زیورات ندارت تھے، سکتے میں رہ گئیں۔ کبھی اس گھر میں ایک پائی کا ہیر پھیر نہ ہوا تھا، وہ تو چکرا کر مسیری پر گر گئیں۔ اب ماریا کو موقع مل گیا اپنی تیزی دکھانے کا، اور خوب شور مچایا کہ میرے زیور لائیے، وہ تو تمہارے پاس میری امانت تھے، وہ تو تمہارے پاس میری امانت تھے۔ آپی بیچاری بکھلا کر بار بار سیف کھولتی اور پٹ جھانک کر پھر سیف کا پٹ بند کر دیتی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں اور وانیہ دل ہی دل میں رو رہے تھے۔ آخر ابو اور امی کو میں نے فون کیا، وہ آ گئے اور امی اپنا اور میرا زیور سارا لے آئیں۔ وہ ماریا کے آگے دھر دیا۔ ماریا بولی، پرانے ڈیزائن، کیا یہ بھی پہننے کے لائق ہیں جو میں پہنوں گی؟ مجھے تو اپنے والا ہی چاہیے۔ آخر کہاں گئے زیور، کیوں نہیں دیتی ہو؟ ساس بھی دانت نکوسنے لگی۔ آپی رونے لگی۔ تب محمود بھائی بولے، میں اور لے دیتا ہوں تم کو ماریا، چلو میرے ساتھ جیولری شاپ پر، جو پسند آئے لے لو، مگر اس جھگڑے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ مجھے آج بھی اپنی آپی کا رونا اور خجالت سے دھیرے دھیرے مرتے جاننا بھولتا نہیں ہے۔ بالآخر محمود بھائی اور ماریا اپنے بچوں کو لے کر چلے گئے، مگر ساس، نندیں، دیور سبھی آپی کا طرح طرح کی باتیں کر کے خون خشک کیے دے رہے تھے۔ رات بھر وہ روتی رہی۔ وانیہ نے ماں کو گلے لگا لیا، چپ کرانے کی کوشش کی، بیٹی سے کہا، دیکھ لینا وانیہ، اب میں صبح تک جیتی نہ بچوں گی، میں نے مرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی دوا منگوا لی تھی جس کی زیادہ مقدار سے انسان کومے میں جا سکتا تھا اور پھر اسی حالت میں موت واقع ہو جاتی تھی۔ یہ دوا بھی محمود بھائی نے باتوں باتوں میں بتائی تھی کہ امریکہ میں ان کے ایک مریض نے اسے پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ آپی کے لیٹر پیڈ پر نسخہ تھا۔ آپی نے وہ لے لیا اور ڈرائیور سے دوائی منگوا لی، جو آدھے سر کے درد کے مریضوں کو نہایت قلیل مقدار میں دی جاتی تھی، وہ بھی اس وقت جب ڈاکٹر ضروری سمجھتے تھے۔ وانیہ نے دوائی کی شیشی ماں کی دراز میں دیکھ لی تھی۔ اس نے مہارت سے دوا کو غسل خانے میں خالی کر کے اس میں کوئی بھی ذرا ٹانک بھر کر رکھ دیا۔ رات کے 2 بجے جب سب سو گئے، آپی نے دوائی کی پوری شیشی حلق میں انڈیل لی۔ اپنی دھنس میں زندگی کا خاتمہ کرنے کو یہ عمل کیا اور مرنے کے انتظار میں لیٹ گئیں، مگر اس رات نہ تو سو سکیں اور نہ ہی مر سکیں۔ صبح کو کہیں آنکھ لگ گئی۔ وانیہ نے ناشتہ تیار کیا اور جب دن کے 10 بج گئے، ماں کو بیدار کیا کہ اب اٹھ جائیے، چائے پی لیجیے، آج تو آپ نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ گھبرا کر آپی نے آنکھیں کھولیں۔ پوچھا، وانیہ کیا میں زندہ ہوں؟ ہاں امی جان، اللہ کا شکر ہے آپ زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گی، لمبی عمر جئیں گی میرے لیے، میں آپ کو مرنے نہ دوں گی۔ آپ کے بعد میرا کون ہے اور میرے بنا آپ کا کون ہے؟ ذرا سوچئے تو۔ وہ لمحہ بیت گیا تھا جب آپی نے مرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے وانیہ کو گلے سے لگا لیا، خوب پیار کیا۔ بولی، ہاں بیٹی، تو ہی تو میرا سچا ساتھی ہے، میری بیٹی ہی نہیں میری دوست بھی ہے، تم کو تنہا نہ چھوڑوں گی۔
تیرے ساتھ ہی جیوں گی، تیرے لیے جیوں گی، ورنہ میرے بعد یہ دنیا جانے تیرا کیا حال کرے۔ کچھ دنوں بعد آپی کے بڑے بیٹے دانیال کا خط آیا۔ ماں کو لکھا تھا کہ خود کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو بآواز بلند بتا دیجیے کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ ماریہ نے جو زیور آپ کے پاس رکھوائے تھے، اس نے خود ہی انہیں سیف سے نکال لیا تھا، وہ اس کے پاس ہیں۔ اس نے صرف آپ کو پاپا اور باقی گھر والوں کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسا کیا۔ وہ اچھی عورت نہیں ہے، نیچ خاندان سے ہے، یہ حقیقت یہاں ہم کو معلوم ہو چکی ہے۔ پاپا بھی اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو گئے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ماں، جب میں پاکستان لوٹوں گا تو آپ کو سونے سے پیلا کر دوں گا، فکر مت کریں، آپ کے دکھوں کے دن کم ہو کر رہ گئے ہیں۔ 2 سال بعد دانیال اور ابراہیم تعلیم مکمل کر کے لوٹے۔ بس تھوڑا سا انتظار اور کر لیں، میں ماریہ سے بھی حساب لوں گا، آپ کا پاپا سے بھی پوچھ لوں گا۔ 2 سال بعد دانیال اور ابراہیم تعلیم مکمل کر کے لوٹے۔ ماں کے ساتھ رہنے کی قسم کھا کر آئے تھے، وہ واپس امریکہ نہیں گئے، پاکستان میں ہی اپنا کلینک بنایا اور یہاں ہی شادیاں کی۔ ماں اور بہن کو وہ سکھ دیا جو کسی ماں کو اس کے بیٹوں نے نہ دیا ہوگا، لہٰذا آپ بھی اپنے بیٹوں کی محبت پا کر سارے دکھ بھول گئیں۔